بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت امپورٹنٹ دن ہے آج اور تاریخ ہو چکی ہے 26۔ عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک تقرری ہوئی ہے جس کے اوپر اچانک جو فیصلہ ہوا عمران خان صاحب کی طرف سے، تو لوگ بڑے شاکڈ اور حیران ہیں کہ عمران خان مخالفت کرتے رہے، ایک دم مان کیسے گئے۔ اس سے ریلیٹڈ کچھ اور معاملات ہیں۔ ایک جنرل ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کی خبر بھی آ رہی ہے، اور پھر خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے کہ وہاں پہ کیا سپیچ ہو سکتی ہے، اس سے جڑے ہوئے تمام اہم معاملات پر میں صدیق جان سے گفتگو کروں گا۔ صدیق بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ ہم سب بڑے حیران ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے جس طرح مخالفت کی تھی، سب کو پتا تھا کہ شاید یہ کوئی بڑا لمبا معاملہ جائے گا، عدالت جا سکتا ہے اور ایشوز ہو سکتے ہیں۔ مان کیسے گیا اچانک سے عاصم منیر کے لیے؟ دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ پہلے خان صاحب نے آج تک اپنی زبان سے نہیں کہا کہ ان کو عاصم منیر صاحب کی تقریر پر اعتراض تھا۔ ہاں، ایک پرسیپشن ہی ملتی تھی کہ ان کو ایک نام پہ اعتراض ہے اور وہ عاصم منیر صاحب کا، یہ ایک پرسیپشن۔ مریم نواز نے نام بھی لیا تھا۔ ہاں، مریم نواز نے۔ اور پھر ایک اور چیز اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کی بھی تعریف مریم نواز اور نواز شریف کریں گے، عمران خان اس کے خلاف ہو جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ اتنی زیادہ ایک سیاسی ایک لڑائی ہے۔ تو پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک خبر فیڈ کی گئی کہ جناب وہ عاصم منیر صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ ایز اے DGSI کے انہوں نے کوئی وہ فرح خان کے حوالے سے کچھ کرپشن کے ثبوت تھے اور وہ انہوں نے عمران خان کے سامنے رکھے، تو عمران خان نے ان کو ہٹا دیا۔ اس وجہ سے ایک وہ پرسیپشن۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ خان صاحب دو باتیں ایسی تھیں جو خان صاحب جو ہے وہ تھا۔ ایک ان کا یہ تھا کہ بھائی باجوہ صاحب کے بعد جو مرضی بن جائے نا، وہ باجوہ صاحب کی پالیسی کو کنٹینیو نہیں کرے گا۔ دوسرا ان کو خان صاحب کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھیں باجوہ صاحب جس حد تک گئے ہیں نا، اس حد تک کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ جب وہ ٹائم آپ نے گزار لیا ہے اور وہ آپ کو نہیں کچھ کر سکا، مطلب وہ ٹائم دہشت گردی اور بغاوت غداری کے مقدمات سے لے کے اور قاتلانہ حملے تک، اگر ان چیزوں سے آپ نکل آئیں تو آنے والا جو بھی ہوگا وہ عاصم منیر صاحب کو وہ کام نہیں کریں گے جو باجوہ صاحب کرتے رہیں۔ پھر تیسرا اس میں یہ بھی ہے کہ خان صاحب کے پاس آپشن کیا تھا، یعنی اگر وہ اسمبلی رکواتے، کنٹروورشل ضرور ہو جاتے عاصم منیر صاحب 14 دن بعد 24 دن بعد، اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ یا تو رکوانا چاہ رہی ہوتی نا، پھر تو تھا کہ خان صاحب اسمبلی روکتے یا صدر معاملہ سپریم کورٹ بھیجتے تو میرٹ پہ فیصلہ ہو جاتا، وہ تو ہونا نہیں تھا۔ تو اس لیے پھر یہ ہوا کہ خان صاحب کو یہ تھا کہ جب ہونے کچھ نہیں ہے عدالتوں میں بھی اور کہیں بھی، تو ہم روکیں گے بھی صحیح، اگر تو ان کے ذہن میں تھا روکنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے، 14 دن بعد 24 دن بعد لگ تو انہیں نہیں جانا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی تو مسئلہ بنا ہوا تھا، سمری آگے سمری روک گئی، سمری پہنچ گئی، یہ وہ اختلاف تو تھا اسٹیبلشمنٹ کا، مطلب پھر وہ ٹویٹ آیا اور سارا کچھ بالکل ایسے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کبھی یہ چیلنج ہو سکتی ہے؟ کل کو کوئی کرے اس کو چیلنج؟ بالکل ہو سکتی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کرے گی۔ اچھا خیر، میرا سب سے زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ تھا، میں بڑے دن سے سوچ رہا تھا آپ سے یہ سوال کرنا ہے۔ آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے پاناما کیس کور کیا، اس میں جو ججز کے ریمارکس تھے ان میں یہ موجودہ چیف جسٹس بھی بیٹھے ہوتے تھے، سیزلین مافیا پورا سسٹم کیپچر کیا ہوا ہے، نیب ختم ہے، فلاں ختم ہے، یہ مطلب ساری بات ہے، اور ہمیں لگا کہ ملک بدل رہا ہے۔ مانیٹرنگ جج تک لگانا پڑا، اتنے طاقتور لوگ تھے، ججز کو ہراساں کیا، GIT کو کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں نیب چیئرمین ان کا، FIA ان کے انڈر، پولیس ان کے انڈر، فلاں ان کے انڈر، فلاں، اور ملک کا سب سے بڑا تھانے دار یعنی آرمی چیف انہوں نے لگا دی۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے جج تو تھے عمر تا بندیال صاحب، لیکن یہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے۔ اس بینچ میں جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے آصف سلطان کھوسہ صاحب، اور اعجاز افضل خان صاحب تھے، ان کے ساتھ عظمت سید شیخ صاحب تھے، جسٹس گلزار صاحب تھے، اور اعجاز الحسن صاحب تھے۔ ان میں سے کھوسہ صاحب چیف جسٹس بنے، گلزار صاحب چیف جسٹس بنے، اعجاز الحسن صاحب چیف جسٹس بنیں گے، یعنی 2 چیف جسٹس گزر چکے ہیں اور ایک نے آگے جا کے بننا ہے، یعنی اتنا امپورٹنٹ وہ بینچ تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ تو جو آرمی چیف لگانے والا ہے، یہ اس معاملے سے بڑھ کر بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے موجودہ آرمی چیف جو ہیں ان کے اوپر ایک یہ ضرور رہے گا کہ ان کو نواز شریف نے لگایا تھا، ان کو اپنے کنڈکٹ سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں لگے۔ نہیں، لیکن آپ مطلب فرض کریں، مطلب ہم میں سے کوئی ہوتا ہے، مطلب ایسے سوچتا ہے نا مورالٹی کی بیس پہ کہ ایک بندہ کنوکٹڈ مجرم ہے، مفرور ہے، اس کی بیٹی یہ وہ، اور اس کے کہنے پہ ایک شخص آرمی چیف لگ رہا ہے، اس کو کوئی فیل نہیں ہوتا ہوگا ادارے کے اندر کسی کی سوچ نہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے نا کہ چیزیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے چیزیں ساری ہوئی ہیں اور کس طرح سے معاملات اور چیزیں چل رہی ہیں، وہ تو تاریخ دیکھ رہی ہے اور مورخ جو ہے وہ لکھے گا، کیونکہ مورخ جو ہے نہ تو اس کو لاپتہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو اغوا کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے کپڑے اتارے جا سکتے ہیں، نہ اس کو کرنٹ لگایا جا سکتا ہے۔ PDM نواز شریف مریم، ہمیں پتہ ہے وہ کیوں لگانا چاہ رہے تھے عاصم منیر کو، کہ مطلب ان دا لانگ رن ہمیں فائدہ ملا، اور توقعات بھی ان کی یہی ہوں گی۔
اور جو ابھی آرمی چیف ریٹائر ہونے والے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی جو لیگسی ہے وہ بھی اسٹل وہاں پہ موجود ہے. عمران خان پہ حملہ، ارشد شریف قتل، اعظم سواتی، شہباز گل، فلاں فلاں، مطلب ایک نہ ختم ہونے والی لسٹ ہے. کیا لگ رہا ہے، کیا توقعات ہیں ان کی پوری ہوں گی توقعات نون لیگ اور وغیرہ کی، یا کچھ اور ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے میاں نواز شریف کو بہت سمجھایا ہے کہ جس کو آپ اپنا بندہ سمجھ کے آرمی چیف لگاتے ہیں وہ آپ کا بندہ نہیں رہتا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ باجوہ صاحب کر رہے تھے نا، وہ پالیسی اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تباہی اور بربادی کی انتہا پہ وہ معاملات کو لے گئے تھے. جتنے فوج نے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات ان 8 مہینوں میں کیے ہیں، اتنے تو شاید مارشل لا میں بھی کھول کے نہ کیا ہوں. شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھنے کے لیے، نواز شریف کو خوش رکھنے کے لیے. تو جو نئے آرمی چیف ہیں، میرا نہیں خیال ان کی کوئی یہ مجبوری ہوگی کہ بلیک میل ہوں گے نواز شریف سے، مریم نواز سے، شہباز شریف سے، مولانا سے، کہ جی اگر آپ نے ہمیں سپورٹ نہ کیا تو ہم بتا دیں گے آپ ہمیں کہاں کہاں ملتے تھے، کب کب ملتے تھے، اپنے ادارے کے اندرونی کیا کیا باتیں ہم سے شیئر کی ہوئی ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ بلیک میل ہوں گے. ان کا نام آ رہا ہے اس میں، جیسے شوکت صدیقی کے ہٹائے جانے کے حوالے سے بھی، اور پھر ایک وہ کتاب کا ایک صفحہ شیئر ہو رہا ہے. شوکت علی صدیقی صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شوکت علی صدیقی صاحب بھی ایک ہمدردی رکھتے ہیں مسلم لیگ نون اور نواز شریف سے. تو انہوں نے یہ تردید کر دی. انہوں نے کہا جی مجھے ہٹانے میں ان کا تو شجاع نواز نے پھر غلط جل فیض صاحب کا کردار تھا. ٹھیک ہو گیا. اظہر عباس صاحب کی ارلی ریٹائرمنٹ کی خبر دی ہے جیو نے، انہوں نے کہا جی خاندانی ذرائع نے کنفرم کر لی ہے. خبر کیوں استعفیٰ کیوں دے دیا اچانک، کیا وجہ بنی؟ لیکن 2 چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. ایک چیز تو ظاہر ہے یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سی جی ایس تھے، ایک طرح کے باس تھے فوج کے، اور بہت سارے ایڈمنسٹریٹو اور وہ چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے سی جی ایس کے ایک طرح سے یہ انڈر تھے، یہ رپورٹ کرتے تھے، یہ جو ہیں اپنا عاصم منیر صاحب چیف آف جنرل اسٹاف کو سارے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے انہوں نے کہ یار. دوسرا یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فیض حمید کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہاں وہ بھی آ رہی ہیں. بہرحال ادارے کے اندر معاملات تو ہیں نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجیم چینج کے 8 مہینے میں جو کچھ بھی ہوا، رجیم چینج ہو گیا، کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، لیکن نوکری کی باری آئی ہے اور نوکری خدا اور یہ تو اب دیکھیں. ایک تو فوج کی روایت ہے نا، روایت یہ ہے کہ جب سینئر مطلب سپر سیڈ پہ ہوتا ہے وہ، مطلب یہ تو نہیں اس میں یہ اس میں کیونکہ ایک ایڈمنسٹریٹو اور اندرونی معاملات اس طرح کے تھے. باقی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اندر کچھ معاملات گڑبڑ ہوں. کئی لانگ کورس شارٹ کورس کا رولا تو نہیں ہو گیا مطلب؟ نہیں وہ ایک ہے پہلا چیف ہے شارٹ کورس والا. نہیں یہ او ٹی ایس ہیں اور او ٹی ایس 2 سال ہے، وہ 4 سال. تو چیزیں اب اندر کیا چل رہی ہیں جب تک پتہ نہ ہو تو اس پہ کمنٹ نہیں کیا جا سکتا. امریکی ایمبیسی نے مبارکباد دی ہے، اور اس کے بعد کل ایک تصویر آئی تھی محسن بیگ صاحب کی، اور محسن بیگ کا کیسا کنٹروورشل کردار ہے سب کو پتہ. اور محسن بیگ نے ایک دن پہلے خبر دے دی تھی کہ عاصم منیر بننے جا رہا ہوں. کل والی تصویر کیا پیغام لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے اب یہ نہیں پتا کہ یہ تصویر ان کے آرمی چیف بننے کے بعد کی ہے. نہیں، اس کے اوپر جو بیج لگے ہوئے ہیں نا، وہ سب نے یہ کنفرم کیا کہ 3 اسٹار کے بیج ہیں، کیونکہ وہ تو ظاہر 4 اسٹار تب بنیں گے جب وہ کمانڈ سنبھالیں گے. اور وہ تصویر کل آئی ہے سامنے، 2 تصویریں جس طرح. اور پھر آج امریکی ایمبیسی نے مبارکبادی ٹویٹ کر دی اسلام آباد میں. وہ تو سعودی ایمبیسی نے بھی کیا، وہ ظاہر ہے مختلف ممالک کریں گے مبارکباد کی. لیکن جو ہے نا یہ محسن بیگ صاحب والی تصویر، اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے کہ ان کے آرمی چیف بننے کے بعد کیا یا پہلے کیا. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ چیز تو ہو گئی. یہ اناؤنسمنٹ بڑا رولا مچا ہوا تھا. اب سب سے امپورٹنٹ دن آج کا 26 نومبر، عمران خان اسلام آباد آ رہے ہیں، جس سے روکنے کی کوشش تھی. پنڈی کے اندر سٹیج لگنا ہے. کیا لگ رہا ہے عمران خان کیا کچھ کہہ سکتے ہیں اور کس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں صبح؟ دیکھیں خان صاحب انپریڈکٹیبل ہے، کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ خان صاحب کے ذہن میں کیا پلان ہے اور ان کے پاس آپشنز کیا ہیں، کیا کیا کارڈز ہیں جو انہوں نے سینئرس لگائے ہوئے ہیں. آج کون سا پتہ شو کریں گے اور کون سا نہیں کریں گے، اس سوال سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ایک چیز میں بڑا کلیئر ہوں کہ دھرنا وہ نہیں دینے جا رہے، وہ صرف ایک دن کا یہ شو ہوگا. شہباز شریف ترکی کو نکل گیا اچانک؟ خیر ہے، میں خالی پہلے سے پلانڈ وزٹ تھا، یہ تو نہیں ہے کہ اچانک. اچھا، جلسے کی بار بار جگہ تبدیل کرائی جا رہی ہے، مطلب اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں نہیں جی یہاں نہیں جی وہاں، اور آگے پیچھے؟ حالانکہ تھریٹس بھی ہیں، اور پھر وہ جس طرح جی ایچ کیو نے اجازت دی ہیلی کاپٹر اترنے کی، حکومت پھر رکاوٹ بن گئی ہے. یہ چل کیا رہا ہے؟ اس میں 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جہاں پہ پہلے اسٹیج بنا تھا او جی ڈی کیمپ اور کچھ اور حساس عمارتیں ہیں وہاں پہ. نہیں عمارتیں تو وہ تو سیکیور تھا نا پھر عمران خان کے لیے، دائیں بائیں آلریڈی. تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ خان صاحب کو کیونکہ اسلام آباد میں اترنے کی ابھی تک اجازت نہیں مل رہی تو پریڈ گراؤنڈ میں، تو پھر یہ ہے کہ خان صاحب اگر اتریں گے راولپنڈی کے اسٹیڈیم میں یا برانی یونیورسٹی میں تو پھر ظاہر اسٹیج اس سے آگے ہونا چاہیے تاکہ یہاں سے اتر کے اور اسٹیج تک وہ ایزیلی جا سکے. ٹھیک ہے. خان صاحب پہ حملے کا ایک تھریٹ لیٹر آیا تھا، آپ نے دیکھا، اس میں طریق لبیک پروبیبلٹی ڈال دی گئی، پھر داعش ڈال دی گئی کہ جی شیعہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں اس لیے، اور پھر القاعدہ.
کیا گیم لگ رہی ہے اس دفعہ؟ آپ کو لگ رہا ہے کوئی مطلب کوئی نیا پلان جیسے پہلے والا تھا مذہبی کارڈ اور دیکھیں تھریٹس تو خان صاحب کو ہیں اور بہت سے تھریٹ لیٹر بھی ہیں، لیکن کل سیکورٹی کے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ خیر و فیس. نہیں تو پھر اگر سیکورٹی تھریٹ جینوئن ہے وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے تو پھر تو ان کو اترنے دینا چاہیے تھا نا. بالکل یہی تو ان کی منافقتیں ہیں نا، ایک طرف کہتے ہیں تھریٹ، لیکن وہ تو چاہیں گے کہ سیکورٹی لیپسز ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی سامنے آؤ. مطلب ابھی تک وہ اس بات پہ ہیں کہ مائنس عمران وہ خان دیکھیں باجوہ صاحب تو پورا کر کے نہیں گئے جو کہا جاتا وہ تھا. اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی لوٹ مار کی خاطر، اپنے پیسے کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں موجودہ سی ای او آف پاکستان آرمی جو ہے وہ ان چیزوں کو کسی نہ کسی دیکھیں ریورٹ ابھی کریں تو گے؟ وہ چارج لیں گے اور ان کی پالیسی سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا. لیکن پھر بھی آپ کو پتہ جب کوئی اناؤنس بھی ہو جاتا ہے تو اہم اور سب آگے پیچھے. نہیں جو اناؤنس ہوئے ہیں نا وہ چارج تھوڑی انہوں نے لیا ہے، پالیسی وہ تھوڑی دے رہے ہیں، میٹنگز وہ تھوڑی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک، بہت شکریہ صدیق بھائی. سر ویلکم. کل جو بھی ہوگا پھر دیکھتے ہیں. اللہ حافظ.